بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصواعق المحرقہ پارٹ نمبر 58 باب نمبر 12 عام امور کے متعلق اختتامی بیان۔ اول، یہ بات متعین ہے کہ کوئی شخص سوائے صحیح صورت کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کر سکتا۔ بخاری میں ہے کہ عظیم ترین جھوٹوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان غیر باپ کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے یا اپنی آنکھوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر غیر باپ کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کرے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ جو شخص غیر باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے اس پر جنت حرام ہے۔ ایک روایت میں اس پر فرشتوں، اللہ تعالیٰ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ ایک جماعت نے دیگر احادیث بھی بیان کی ہیں کہ نسب کا جھوٹا ادعا یا اس سے اظہار بیزاری یا کفر ہے، یعنی کفران نعمت ہے، یعنی غیر باپ کی طرف انتساب کو حلال سمجھنا یا قریب ہونا کفران نعمت ہے۔ اس جگہ بہت سے لوگوں نے انساب کے ثبوت یا انتفاع، خصوصاً اہل بیت کے طاہر مطہر نسب میں داخل ہونے کے بارے میں عادلانہ فیصلے سے توقف کیا ہے۔ ان لوگوں پر بہت تعجب ہے جو ایک ادنیٰ مرجع جھوٹے قرینے سے اس کا اثبات کرنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں۔ اس بارے میں اس دن ان سے پوچھا جائے گا جب مال اور اولاد کوئی فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے کہ انسان قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ 2، اہل بیت کی شان کے لائق یہ بات ہے کہ وہ اعتقاد، عمل، عبادت، زہد، تقویٰ کے لحاظ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ و سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کو مد نظر رکھیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کو ملحوظ رکھیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سے کون سا آدمی زیادہ قابل عزت ہے؟ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم للہ، ان میں زیادہ قابل اکرام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ پھر فرمایا ان کے جاہلیت کے زمانے کے اچھے لوگ جب دین کو سمجھ جائیں تو اسلام میں بھی اچھے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کوئی آدمی کسی آدمی سے سوائے تقویٰ کے مکرم نہیں ہو سکتا۔ احمد کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا تو کسی احمر و اسود سے بہتر نہیں سوائے اس کے کہ تو اس سے تقویٰ میں بڑھ جائے۔ انہوں نے اور دوسرے نے بھی بیان کیا ہے کہ اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی سیاہ کو سرخ پر سوائے تقویٰ کے کوئی فضیلت نہیں۔ تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور طبرانی میں ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، کسی کو دوسرے پر سوائے تقویٰ کی کوئی فضیلت نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسجد میں خطبہ دیا۔ آپ کے خطبہ میں ایک بات یہ بھی تھی کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے اس عیب یعنی آباء و اجداد پر فخر کرنے کے عیب کو دور کر دیا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک نیک متقی اور اللہ کو پیارے، دوسرے شقی جن کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگوں، ہم نے تم کو مرد و عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہیں تعارف کی خاطر شعوب و قبائل میں تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے وہی زیادہ قابل عزت ہے جو زیادہ تقویٰ سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں اپنے متعلق یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمہارے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے جس کی سند حسن ہے کہ بالضرور ایسی اقوام بھی ہوں گی جو اپنے فوت شدہ آباء و اجداد پر فخر کریں گی، وہ تو صرف جہنم کے کوئلے ہیں، یا وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس گبریلے سے بھی زیادہ حقیر ہیں جسے وہ اپنے ناک سے لڑکھاتا پھرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے عیب کو دور کر دیا ہے۔ آدمی صرف مومن متقی ہوتا ہے یا بدبخت فاجر؟ سب لوگ اولاد آدم ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔ مسلم کی روایت میں ہے اللہ تعالیٰ تمہارے انبال و اشکال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے قلوب و اعمال کو دیکھتا ہے۔ احمد کی روایت میں ہے کہ تمہارے یہ انساب کسی کے لیے عار کا باعث نہیں، تم سب اولاد آدم ہو، کسی کو دوسرے پر سوائے دین اور تقویٰ کے کوئی فضیلت نہیں۔ ابن جریر اور عسکری کی روایت ہے کہ لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تم سے تمہارے حسب و نسب کے متعلق نہیں پوچھے گا، ہاں اعمال کے بارے میں پوچھے گا۔ خدا تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قابل عزت وہ ہے جو زیادہ تقویٰ اختیار کرتا ہے۔ اور ابن العال اور عسکری کی روایت ہے کہ سب لوگ کنگھی کے دندانوں کی طرح ہیں، وہ صرف صورت میں برابر اور اعمال میں متفاوت ہیں۔ اس آدمی سے صحبت نہ رکھ جس میں تو
تو خوبی دیکھتا ہے مگر وہ تجھ میں کوئی خوبی نہ پائے۔ ابو جعلہ وغیرہ سے روایت ہے کہ مومن کا دین اس کی عزت، اس کی عقل اور اس کی جوان وردی، اس کا خلق، اس کا حسب ہے۔ حضرت عمر اس شخص کو جو آبا پر فخر کرتے ہوئے اپنے آپ کو فلاں بن فلاں کہتا ہے فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دین ہے تو تو معزز ہے، اگر تیرے پاس عقل ہے تو تو جوان مرد ہے، اگر تیرے پاس مال ہے تو یہ شرف حاصل ہے، ورنہ تو اور گدھا برابر ہے۔ صحیح حدیث میں ہے جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے تیز نہیں کر سکتا۔ طبرانی نے روایت کی ہے کہ میرے اہل بیت کا خیال ہے کہ وہ سب لوگوں کی نسبت میرے زیادہ قریب ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، تم میں سے میرے سب سے زیادہ قریب متقی ہیں، خواہ وہ کوئی ہوں جہاں بھی ہوں۔ شیخین نے روایت کی ہے کہ فلاں شخص کی آل میرے دوست ہیں، میرا دوست تو اللہ تعالیٰ اور صالح مومن ہے۔ بخاری نے اس پر حاشیہ کا اضافہ کرتے ہوئے کہا ہے لیکن ان کی مجھ سے رشتہ داری ہے، ان کی میں صلہ رحمی کروں گا۔ طبرانی نے معجم کبیر میں ان الفاظ پر اکتفا کیا ہے کہ بنو طالب کی مجھ سے رشتہ داری ہے، اس کی میں صلہ رحمی کروں گا۔ اسی طرح یہ روایت صحیح مسلم میں بھی آئی ہے مگر اسے ان لوگوں پر معمول کیا گیا ہے جو ان میں سے غیر مسلم ہیں، وگرنہ ان میں تو حضرت علی، حضرت جعفر بھی شامل ہیں جو متقدم الاسلام ہونے اور ناصر دین ہونے کے باعث آپ کے اخص لوگوں میں شامل ہیں، بلکہ حدیث میں موقوف و مرفوع طور پر وارد ہے کہ حضرت علی صالح مومنین میں سے ہیں۔ نووی کہتے ہیں اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ میرا دوست وہ ہوگا جو صالح ہوگا اگرچہ وہ نسب کے لحاظ سے مجھ سے دور ہی ہو۔ دوسروں کے نزدیک اس کے یہ معنی ہے کہ قرابت کی وجہ سے کسی سے دوستی نہیں کرتا اور میں خدا سے اس لیے محبت رکھتا ہوں کہ اس کا بندوں پر واجب حق ہے، اور صالح مومنین سے میں خدا کی رضامندی کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ ایمان و اصلاح سے دوستی رکھنے والوں سے میں دوستی رکھتا ہوں خواہ میرے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، لیکن میں اپنے رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہوں، میں ان سے صلہ رحمی کروں گا۔ اور اس حدیث کی مؤید ہے کہ ہر متقی آل محمد میں سے ہے۔ جب ہاشمی نے ابو عنیہ سے کہا کہ تو ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، پھر مجھ سے لاپرواہی کیوں کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا میری مراد طیب و طاہر لوگوں سے ہوتی ہے اور تو ان میں شامل نہیں ہے۔ ایک انصاری کو کسی نے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے بخش دیا ہے۔ اس نے کہا کس چیز کے باعث؟ اس نے کہا اس مشابہت کی وجہ سے جو میرے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھی۔ اس سے پوچھا گیا تو شریف ہے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ پوچھا گیا پھر یہ مشابہت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جیسے کتے کو چرواہے سے مشابہت ہوتی ہے۔ ابن العدیم کہتی ہیں میں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو انصار کی طرف منسوب کیا ہے۔ ایک اور آدمی نے اس کی تعویل میں کہا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو علم خصوص علم حدیث کی طرف منسوب کیا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اور وہ آپ پر بکثرت درود پڑھا کرتا تھا۔ تنبیہ: جو لوگ کفات کو نکاح میں معتبر خیال نہیں کرتے انہوں نے آیت اور گزشتہ حدیث سے تمسک کیا ہے، لیکن جمہور نے کفات کا اعتبار کیا ہے۔ لیکن جو بات بیان کی گئی اس کا کوئی شاہد نہیں، کیونکہ اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جو چیز آخرت میں سود مند نہ ہوگی ہماری گفتگو اس بارے میں نہیں، بلکہ گفتگو اس امر میں ہے کہ کیا عقل مند لوگ دنیا میں عالی نسب ہونے پر فخر کرتے ہیں یا نہیں۔ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ اس بات پر فخر کیا جاتا ہے جسے ولی نسب میں کفات نہ رکھنے والے کے ساتھ نکاح پر مجبور کرے گا اسے خسارے اور عار کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، بلکہ اولاد کی بھلائی کرنا آخرت میں فائدہ دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے بروایت صحیح وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّاتِهِمْ کے بارے میں بیان ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو قیامت کے روز اس کے درجے میں اٹھا کر لے جائے گا خواہ وہ عمل میں اس سے کمتری ہو۔ اسی طرح وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کے بارے میں آپ سے بروایت صحیح بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باپ کی اچھائی کی رعایت کے لحاظ سے یہ بات کہی ہے اور ان دونوں کی اچھائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ آدمی جنت میں داخل ہو کر کہے گا میرے ماں باپ بیوی بچے کہاں ہیں؟ اسے کہا جائے گا انہوں نے تیرے جیسے عمل نہیں کیے۔ وہ کہے گا میں اپنے اور ان کے لیے عمل کرتا تھا، بس انہیں کہا جائے گا کہ تم بھی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
جب صالح باپ 7ویں پشت تک کی عام اولاد کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو سید الانبیاء کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے کہ وہ اپنی طاہر طیب اولاد کو کس قدر فائدہ پہنچائیں گے؟ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرم کے کبوتروں کی اس لیے عزت کی جاتی ہے کہ وہ ان 2 کبوتروں کی اولاد میں سے ہیں جنہوں نے غار ثور کے منہ پر گھونسلہ بنا لیا تھا جس میں ہجرت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھپے تھے۔ تحقیق فاسی نے بعض ائمہ سے بیان کیا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ اور شرفائے مدینہ کی تعظیم میں بڑے مبالغے سے کام لیا کرتے تھے۔ ان کی تعظیم اس وجہ سے کرتے تھے کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام مطیر تھا، وہ فوت ہو گیا تو انہوں نے اس کا جنازہ پڑھنے سے توقف کیا کیونکہ وہ کبوتروں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ اس نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے ساتھ حضرت فاطمہ الزہرا بھی تھیں۔ حضرت فاطمہ نے اس شخص سے منہ پھیر لیا، اس نے مہربانی کی التجا کی تو آپ نے اس کی طرف توجہ کر کے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا، کیا ہمارے اکرام کی وجہ سے تیرے سینے میں مطیر کے متعلق انشراح نہیں ہوا؟ اسی طرح ابو نمی محمد بن ابو سعید حسن بن علی بن قتادہ الحسنی حاکم مکہ کی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ جب وہ فوت ہوئے تو شیخ عفیف الدین الدلاسی نے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی۔ انہوں نے خواب میں حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھا کہ وہ مسجد الحرام میں ہیں اور لوگ انہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا تو آپ نے 3 بار اعراض سے کام لیا۔ ان کے دل میں غصہ پیدا ہوا اور انہوں نے اعراض کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا، میرا بچہ فوت ہوتا ہے تو اس پر نماز نہیں پڑھتا؟ تو انہوں نے ادب اختیار کیا اور نماز نہ پڑھنے کی جو زیادتی انہوں نے کی تھی اس کا اعتراف کیا۔ تقی مقریزی یعقوب مغربی سے بیان کرتے ہیں کہ وہ رجب سن 817 ہجری میں مدینہ میں تھے تو انہیں شیخ عابد محمد فارسی نے روضہ مکرمہ میں کہا کہ میں بنو حسین کے اشراف مدینہ سے رفض کی مدد کی وجہ سے بغض رکھا کرتا تھا۔ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف منہ کر کے سویا ہوا تھا، آپ نے میرا نام لے کر فرمایا، کیا وجہ ہے کہ تو میری اولاد سے بغض رکھتا ہے؟ میں نے کہا، مجھے اس بات سے خدا بچائے، میں انہیں برا نہیں سمجھتا، میں تو صرف اس تعصب کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں جو انہوں نے اہل سنت کے بارے میں اختیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ تو فقہ کا مسئلہ ہے، کیا آگ کیا ہوا بچہ نسب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، یہ آگ کیا ہوا بچہ ہے۔ جب میں بیدار ہوا تو بنو حسین کے ہر آدمی کا از حد اکرام کرنے لگا۔ رئیس الشمس العمری سے روایت بیان کی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جمال محمود اجمی محتسب اور اس کے نائب اور پیروکار سید عبد الرحمن طبابتی کے گھر گئے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ محتسب نے اجازت طلب کی، وہ باہر نکلے تو انہیں محتسب کی آمد بہت گراں گزری۔ اس نے کہا، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ آپ مجھ سے درگزر فرمائیں۔ آپ نے کہا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، آپ جب کل شان سلطان ظاہر کے پاس رقوق میں مجھ سے اوپر بیٹھے ہوئے تھے تو یہ بات مجھ پر گراں گزری اور میں نے اپنے دل میں کہا، یہ مجھ سے اوپر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ جب رات ہوئی تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، اے محمود، کیا تجھے میرے بیٹے سے نیچے بیٹھنا ناپسند ہے؟ اس وقت شریف رو پڑا اور کہنے لگا، اے آقا، میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کرتے رہے اور ساری جماعت رو پڑی۔ پھر انہوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی اور واپس آ گئے۔ تقی بن فہد حافظ ہاشمی مکی نے بیان کیا ہے کہ میرے پاس شریف عقیل بن حمیل آئے، وہ امرائے حواشم میں سے تھے۔ انہوں نے مجھ سے رات کا کھانا طلب کیا، میں نے معذرت کی اور کچھ نہ کیا۔ اسی رات یا کسی دوسری رات کے میں نے خواب میں حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ نے مجھ سے منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، حضور، میں آپ کی حدیث کا خادم ہوں، آپ مجھ سے کیوں اعراض فرماتے ہیں؟ اور میں تجھ سے کیوں اعراض نہ کروں؟ میرا ایک بچہ تجھ سے رات کا کھانا طلب کرتا ہے اور تو اسے کھانا نہیں دیتا۔ وہ کہتے ہیں، صبح ہوئی تو میں نے شریف کے پاس جا کر معذرت کی اور جو حاضر توفیق تھا اس کے مطابق ان سے حسن سلوک کیا۔ جمال عبد الغفار انصاری جو ابن نور کے نام سے معروف ہیں، وہ نجم الدین بن مطروح کی والدہ سے بیان کرتے ہیں، وہ ایک نیک عورت تھیں۔ کہتی ہیں کہ مکہ میں ایک دفعہ قحط پڑا،
جس میں لوگوں نے چمڑے بھی کھائے۔ ہم 18 افراد تھے۔ ہم نصف پیمانہ گندم کے برابر کام کر لیتے تھے جو ہمیں کافی ہو جاتا تھا۔ ہمارے پاس 14 پیمانے گندم آئے تو میرے خاوند نے 10 پیمانے اہل مکہ میں تقسیم کر دیے، 4 ہمارے لیے باقی رہ گئے۔ جب وہ سویا تو روتے ہوئے بیدار ہوا۔ میں نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میں نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ابھی دیکھا ہے، وہ مجھے فرما رہی ہیں اے سراج تو گندم کھاتا ہے اور میری اولاد بھوکی ہے۔ تو اس نے اٹھ کر جو کچھ باقی تھا سب اشراف میں تقسیم کر دیا اور ہمارے پاس کچھ نہ رہا، اور بھوک کے باعث ہمیں کھڑے ہونے کی سکت نہ تھی۔ مقریزی معز الدین بن عز جو حنابلہ کے قاضی اور ملک مؤید کے ہم نشین تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ مسجد نبوی میں ہے اور قبر شریف کھل گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے باہر نکل کر اس کے کنارے پر بیٹھ گئے ہیں، آپ کا کفن بھی آپ کے اوپر ہی ہے۔ آپ نے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا، میں اٹھ کر آپ کے قریب آیا تو آپ نے مجھے فرمایا مؤید سے کہ ایک وہ اجلان یعنی ابن سعید امیر مدینہ کو جلد رہا کر دے، انہیں 822 ہجری میں قید کر دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں میں مؤید کے پاس گیا، جو کچھ میں نے دیکھا تھا اسے بتایا اور اسے حلق اٹھا کر کہا میں نے اس اجلان کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ تیر کے نشانے کے فاصلے پر گیا اور اجلان کو بزہ سے بلا کر رہا کر دیا اور اس سے حسن سلوک بھی کیا۔ تقی مقریزی کہتے ہیں میرے پاس بنو حسن بنو حسین کے بارے میں اس قسم کی متعدد صحیح حکایات ہیں، پس خواہ وہ کسی حالت میں ہوں تو انہیں جنگ میں ڈالنے سے بچ، کیونکہ بیٹا خواہ اچھا ہو یا برا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ تقی مقریزی کہتے ہیں یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ سلطان نے شریف مروہ بن مقبل بن مختار بن مقبل بن محمد بن راجع بن ادریس بن حسن بن ابو عزیز بن قتادہ بن اویس بن مطعن الحسنی کی آنکھوں میں سلائی پھروا دی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کے ڈھیلے پھوٹ کر بہنے لگے، ان کا دماغ متورم ہو گیا اور پھول کر بدبو دینے لگا۔ وہ ایک مدت بعد عمان سے مدینہ گئے، قبر شریف کے پاس کھڑے ہو کر اپنی تکلیف کی شکایت کی اور رات وہیں گزاری۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ شریف کو پھیرا ہے۔ صبح ہوئی تو انہیں نظر آنے لگا اور ان کی آنکھیں جیسی تھیں ویسی ہو گئیں۔ یہ بات مدینہ میں مشہور ہو گئی۔ پھر وہ قاہرہ آئے تو سلطان ان سے اس گمان کی بنا پر ناراض ہو گیا کہ ان کو سلائی پھیرنے والے ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے پاس عادل گواہی گزاری گئی کہ انہوں نے ان کے ڈھیلے کو بہتے ہوئے دیکھا ہے اور وہ مدینہ میں اندھے ہونے کی حالت میں آئے تھے۔ پھر وہ دیکھنے لگے، انہوں نے اپنی رویا بیان کی جس سے سلطان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ مجھے بعض ان صالح اشراف نے بتایا جن کی صحبت و نسب صلاح ان کے آبا کے اچھا ہونے پر اتفاق ہے کہ میں مدینہ شریف میں تھا، میں نے ایک شریف کو کسٹم والے کے پاس دیکھا جو اسی کا کھانا کھا رہا تھا، اسی کا لباس پہنے تھا۔ مجھے یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس شریف کے متعلق میرا اعتقاد خراب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے رات گزاری تو میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی مجلس میں دیکھا، لوگوں نے آپ کو صف در صف گھیرا ہوا ہے، میں بھی اس حلقہ کے کھڑے ہوئے لوگوں میں سے ایک ہوں۔ اچانک ایک آدمی بلند آواز سے کہتا ہے اپنے کاغذات نکالو۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایسے کاغذات آپ کے حضور لائے گئے جن پر شاہی فرمان لکھے جاتے ہیں اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ایک آدمی ان کاغذات کو حضور کے سامنے پیش کرتا جاتا ہے، پھر ان لوگوں کو یہ کاغذات دیتا جاتا ہے جن کے یہ کاغذات ہیں، جن کا نام نکلتا ہے اس کو وہ کاغذ دے دیتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے سب سے پہلا اور بڑا کاغذ اس شخص کا تھا جسے میں ناپسند کرتا تھا، اس کا نام لیا گیا تو وہ حلقہ کے درمیان سے نکل کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کے کاغذات اسے دے دیے جائیں اور وہ انہیں لے کر بہت خوش ہوا۔ راوی کہتا ہے پھر میرے دل میں جو کچھ بھی اس شخص کے متعلق ناراضگی تھی وہ جاتی رہی اور مجھے اس پر اعتقاد ہو گیا اور مجھے یہ بھی علم ہو گیا کہ یہ شخص جمیع حاضرین سے مقدم ہے۔ مجھ پر واضح ہو گیا کہ اس کسٹم والے کا کھانا کھانا ضرورت کے تحت تھا جو مردار کے کھانے کو حلال کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ مجھے اشراف الصالحین یمن میں سے ایک آدمی نے بتائی ہے کہ جب نامراد خبیث حجاج نے سید شریف محمد ابو نمی حاکم مکہ کے گھر پر مینا میں یوم النار کو اسے اور اس کی اولاد کو ایک ہی ساتھ میں قتل کرنے کے لیے حملہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بچائے تو اس نے کامیاب ہو کر ابو نمی
اور اس کی فوج کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو ابو نمی کو حجاج کے متعلق یہ خدشہ ہوا کہ وہ اسے سب سے آخر میں قتل کرے گا، بس کوئی رسی باقی نہ رہی، اس لیے وہ مارنے سے رکا رہا۔ پھر وہ حملہ کی رات کو مکہ چلا گیا، لوگ دبدا میں پڑ گئے، مگر یہ جابر مزید سرکشی میں بڑھ گیا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ شریف کو معزول کر دیا جائے۔ جب بدوؤں نے یہ بات سنی تو وہ حاجیوں پر ٹوٹ پڑے، ان کے بے شمار اموال کو لوٹ لیا اور سارے مکہ کو لوٹنے، حاجیوں کے استحصال، امیر حجاج اور اس کی فوج کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ تو شریف اللہ تعالیٰ اسے حاجیوں کی طرف سے جزا دے نے سوار ہو کر خون ریز اربوں کا خون بہایا، بعض کو قتل کیا جس سے وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ یہ سرکش مکہ میں ہی رہا، لوگ دبدبے میں رہے، جبکہ اکثر مناسک حج اور جماعت معطل ہو گئے، اور ایسے خوف اور سختی کو لوگوں نے برداشت کیا جس کی مثال کبھی نہیں سنی گئی۔ پھر یہ سرکش چلا گیا اور شریف کو یہ دھمکی دی کہ وہ سلطان کے پاس اس کے حاضر و قتل کے بارے میں کوشش کرے گا۔ یہ واقعہ سن 958 ہجری میں ہوا۔ یہ شریف کہتا ہے کہ انہی دنوں میں مکہ سے نکل کر جدہ جا رہا تھا، مجھے شریف اس کی اولاد اور مسلمانوں کے بارے میں بہت پریشانی اور خوف دامنگیر تھا۔ جب فجر سے تھوڑی دیر پہلے میں جدہ کے قریب پہنچا تو میں ایک گھڑی آرام کے لیے ٹھہر گیا تاکہ فصیل کے دروازے کھل جائیں۔ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے ساتھ حضرت علی بھی تھے جن کے ہاتھ میں ایک مڑے ہوئے سر والا عصا تھا، گویا وہ اسے سید شریف ابو نمی کی طرف سے مار کر مجھے کہتے ہیں اسے اطلاع دو کہ وہ ان لوگوں کی پرواہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے ان پر غلبہ دے گا۔ ابھی تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ سلطان کی طرف سے یہ اطلاع ملی کہ سلطان نے سید شریف کی بہت تعظیم کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے اس مفسد اور جنہوں نے اسے اس عمل پر برانگیختہ کیا ہے ان پر غلبہ بخشا ہے۔ مسلمانوں کی حکومت اسی کی طرف واپس آ گئی ہے جس سے انہوں نے عہد ولایت کیا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے بتایا کہ میں نے یوم النہر کو سخت دن میں ابو نمی کے والد سید برکات کو دیکھا، وہ ایک بڑے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی ولایت کا حال بیان کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دوسرے گھوڑے پر سید عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔ انہوں نے کہا، مولانا آپ بڑی ہمت کے ساتھ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ابو نمی کی مدد کے لیے۔ یہ رویا اس فاجر کے حملے کے عین مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام و نامراد کیا اور لوگوں نے اس عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بے شمار ایسی خوابیں دیکھی ہیں جن میں ابو نمی اس کی اولاد کی سلامتی کی طرف اشارہ تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یمن کا ایک صالح آدمی اپنے عیال کے ساتھ سمندر کے ذریعے حج کو چلا۔ جب وہ جدہ پہنچا تو اسے کسٹم والوں نے تلاش کیا، حتیٰ کہ عورتوں کے کپڑوں کے نیچے بھی دیکھا تو وہ غضبناک ہو کر حاکم مکہ سید برکات کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حضور متوجہ ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تو نے تاریکی میں اس شخص کو نہیں دیکھا جو میرے اس بیٹے سے زیادہ ظالم ہے؟ تو وہ مرعوب ہو کر بیدار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی کہ وہ اشراف میں سے کسی سے متعارض نہیں ہوگا، جو کچھ ہو چکا۔ ایک صالح آدمی نے بیان کیا ہے کہ مصر میں ایک بدکار آدمی نے بدکاری کے لیے ایک شریف زادی کو زبردستی پکڑ لیا۔ وہ سلطان کے قریبی آدمیوں میں سے تھا۔ کہتا ہے وہ عورت حیران ہوئی کیونکہ عشاء کی نماز بھی پڑھی جا چکی تھی اور اب اس اقدام کے سوا کوئی کام نہ تھے۔ اس عورت نے ایک صالح آدمی سے توسل کیا، ابھی وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ سلطان نے اسے بلایا اور گرفتار کر لیا۔ وہ شریف زادی صحیح سلامت بچ گئی۔ اس شریف زادی کی برکت سے یہ گرفتاری جلد ہی اس فاجر کے لیے پیغام اجل بن گئی۔ مجھے ایک طالب علم نے بتایا کہ فارس شہر میں ایک آدمی پر قتل ثابت ہو گیا، قاضی نے اس کے قتل کا حکم صادر کر دیا۔ بادشاہ نے قاضی کی طرف پیغام بھیجا کہ اسے قتل نہ کرو۔ قاضی نے کہا، اس کا قتل تو ضروری ہے۔ دوسرے روز اس نے اس کے قتل کا ارادہ کیا تو بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ میں نے دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے سنا ہے، مگر قاضی نے بات نہ سنی۔ تیسرے روز بھی اس نے یہی ارادہ کیا تو بادشاہ نے تیسرے روز بھی یہی پیغام بھی بھیجا تو قاضی نے کہا، ہم خواب کی بنا پر شریعت کو ترک نہیں کر سکتے، خواہ وہ کتنی بار آئے، اور اسے قتل کے لیے لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ولی الدم
کو نیکی کرنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ لوگ اسے معافی مانگ مانگ کر عاجز آ گئے تھے، وہ معاف نہ کرتا تھا، اور اس نے صرف اس سے بات کی اور اس نے معاف کر دیا۔ بادشاہ کو جب یہ اطلاع پہنچی تو اس نے اس آدمی کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ بادشاہ کے حضور پیش ہوا تو اس نے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں نے قتل کیا ہے، میں اور وہ دونوں ایک ہی قماش کے آدمی تھے۔ اس نے ایک شریف زادی سے بدکاری